ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیز دوستوں کو اور ہمارے تمام معزز بڑے اور بزرگوں کو اور ہمارے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو ہمارا ادب سے بھرا سلام قبول ہو، اور بعد اس کے ہمارے گلشن کے تمام چہکتے اور مہکتے ہوئے پھولوں کو، یعنی تمام چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو ہمارا ڈھیر سارا پیار اور دعائیں ہو۔ آئیے تو اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور دین محمدی کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ حضرات پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات اور بیانات سماعت کریں۔ موضوع میلاد کی حقیقت۔ جی ہاں ناظرین، میلاد کی حقیقت سماعت فرمائیں۔ بہار آئی ہے ایک آئینہ مانی نشاں ہو کر، بہار آئی ہے ایک آئینہ مانی نشاں ہو کر، چمن میں بوئے گل پھیلی ہے تیری داستاں ہو کر، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہم صوفی مسلک اصحاب صفہ کے ماننے والے ہیں، کسی پر فتویٰ جاری نہیں کرتے۔ ہمارا سبق رحمت للعالمین سبق ہے۔ ہم محمدی بھائیوں کو یاد دلاتے ہیں، چونکہ زمانہ جاہلیت کے خدائی مذہب والے اپنے مذکورہ سلسلہ کے مطابق اپنے اصل کی طرف لوٹ گئے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے ادبی آج بھی کر رہے ہیں اور کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے محمدی سلسلہ کو دیکھیں اور دوش بدوش ہو جائیں۔ دونوں سلسلوں کی تفصیل پیش نظر ہے۔ پس دور دجالیت کے دجل و فریب کو محمدی روشنی سے ختم کیا جائے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین محمدی میں کوئی جبر و تشدد نہیں، روشنی پیش کرنا چاہیے، اندھیرا خود بخود ہٹ جائے گا۔ اب اگلے صفحوں میں میلاد کی حقیقت پر غور کریں، جس میں مخالفین میلاد کے سوالوں کے جوابات ہیں اور حقیقت میلاد کی تفصیلی روشنی بھی ہے، تاکہ صوفیوں کی طرف سے بحث و مباحثہ ہو کر مخالفین میلاد کو خاموش کیا جائے۔ بیان میلاد شریف۔ جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، سماعت فرمائیں۔ بیان میلاد شریف۔ چونکہ فرقہ پرور علماء قادیانی، بہائی، مودودی، وہابی وغیرہ کسی ایک اجنبی خدا کو آسمان پر ٹھہراتے ہیں کہ وہ خدا بہت ہی بڑا اور بالکل اکیلا، بڑی طاقت والا جلیہ جل خدا ہے، اسی خدا کے لیے نماز حج کر کے اپنی عبادتوں پر فخر محسوس کرتے ہیں اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور میلاد شریف کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ خدا کے متعلق ایسا خیال کرنا غلط ہی نہیں، بالکل غلط ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے زحلہ کا خیال تھا کہ خدا ساتویں آسمان پر رہتا ہے۔ وہ زحلہ بھی اپنے آسمانی خدا کی خوشنودی کے لیے عبادتیں کرتے تھے اور اپنے پیغمبروں کی توہین کرتے تھے۔ وہی عقیدہ موجودہ گمراہ فرقوں کا بھی ہے۔ خدا ساتویں آسمان پر ہے، جس کا مقابلہ پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں کہ خدا بڑا ہے اور پیغمبر اس سے چھوٹا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے خدا کی پہچان جاننا ضروری ہے، کیونکہ خدا کا صرف نام سنا جاتا ہے، لہٰذا اس کی شکل بھی ہوگی۔ اگر شکل نہ رہے تو نام ہونا مطلق غلط ہے، کیونکہ شکل پہلے ہو جاتی ہے تب اس کا نام ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ گمراہ فرقوں نے ابھی تک خدا کو دیکھا نہیں، صرف نام پر ہی شیدا و فریفتہ ہے، اور اتنے شیدائی ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ خدا کی معرفت۔ ناظرین سماعت فرمائیں۔ خدا کی معرفت۔ ایسا کوئی خدا نہیں کہ وہ آسمان پر رہ کر حکومت کرے، البتہ وہ خالق اپنے مخلوق میں جلوہ گر ہے۔ جیسے روشنائی اور حروف کے باہمی تعلقات ہیں کہ روشنائی سے ہی حروف نمودار ہوتے ہیں، پس روشنائی مثل خالق ہے اور حروف مثل مخلوق ہے، یعنی روشنائی سے حروف بنتے ہیں، گویا حروف میں روشنائی جلوہ گر ہے، اسی طرح مخلوق میں خالق جلوہ گر ہے۔ یاد رکھیے آسمان پر کوئی خالق نہیں، البتہ مخلوق ہی مظہر خالق ہے، یعنی مخلوق خالق کا غیر نہیں۔ یا یوں سمجھیے پانی اصل ہے جس سے برف کی خلقت بنی، پس برف مخلوق جس کا خالق پانی ہے۔
بقول شخصے کہ تو مثل سیاہی حرف ہوں میں، تو آب بقا اور برف ہوں میں، گر حرف مٹے اور برف گلے تو اور نہیں میں اور نہیں۔ خلاصہ مطلب یہ کہ انسان سے الگ کہیں خدا نہیں، یعنی اصل خالق ہے اور انسان مخلوق ہے۔ چونکہ انسان اپنے ناموں کی خودی میں گم ہے، اس لیے خود کو خدا کا غیر سمجھ رہا ہے۔ جیسے سونا اصل ہے اور زیورات مظہر طلا ہے، کاش زیورات اپنے ناموں کی خودی سے خود کو سونے کا غیر سمجھ لے اور سونے کو زیورات کا غیر سمجھ لے، یہ اس کی غلط فہمی ہوگی۔ بقول شخصے کہ نہ ہوتی گر خودی مجھ میں تو جو تو تھا وہی میں تھا، یہ پردہ کس لیے ڈالا ہے یا رب درمیاں تو نے؟ حرف نے روشنائی کو تلاش کیا کہ میرا خالق کہاں ہے، برف نے پانی کو تلاش کیا کہ میرا خالق کہاں ہے، اور انسان نے خدا کو تلاش کیا کہ میرا خالق کہاں ہے۔ جواب میں خدا نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ خدا تمہاری رگ سریان پر ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ ایمان کنتم، جدھر تمہارا چہرہ ہے ادھر ہمارا چہرہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر و محیط، ہم ہی تجھ پر قادر اور محیط ہیں۔ اس جواب سے جیور کو سونا کا، حرف کو روشنائی کا، برف کو پانی کا اور انسان کو خدا کا پتہ مل گیا کہ مخلوق ہی مگر خالق ہے، اور قول قرآن ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں مخلوق خالق کا غیر۔ چنانچہ خدا ایک نور ہے، وہ ہر شے میں موجود ہے۔ نور کو دیکھنا محال ہے، البتہ نور کو مادی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسے کسی کانچ کے ٹکڑے میں اپنی شکل نظر نہیں آتی ہے کیونکہ نظروں کا ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اسی شیشے کے پشت پر مادی پارا لگا دیا جائے تو آئینے میں شکل نظر آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے بجلی ایک نور ہے، وہ ہر چیزوں میں موجود ہے، اس کی کوئی شکل و شباہت نہیں، اور نہ ہاتھ پاؤں منہ اور آنکھ کان ہے۔ البتہ دریاؤں کی روانی میں بجلی پوشیدہ رہتی ہے جو آب رواں کی خوبصورتی ہے۔ پانی کی روانی سے ہی بجلی نکال کر جب کسی مادی بلب میں منتقل کر دی جاتی ہے تب اس روشن بلب میں بجلی دکھائی پڑتی ہے۔ پس روشن بلب کو دیکھنا ہی بجلی کو دیکھنا ہے۔ اسی طرح مخلوق کی روانی میں خدا مثل بجلی پوشیدہ ہے جو مخلوق کی خوبصورتی ہے۔ وہ خوبصورتی جب کسی خاکی بلب بشر میں منتقل کر دی جاتی ہے تب اس منور بلب میں خدا نظر آ جاتا ہے۔ اسی روشن بلب کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے۔ پس اس منور بلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، اور خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق خدا کو دیکھا۔ اور قول قرآن ہے کہ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ پس ثابت ہوا کہ رسول مظہر خدا ہے۔ جیسے یہ غیر ممکن ہے کہ بغیر بلب کے بجلی دیکھی جا سکے، اسی طرح یہ بھی غیر ممکن ہے کہ بغیر رسول کے خدا کو دیکھا جا سکے۔ ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ خدا اور رسول کا مقابلہ کرنا غلط فہمی کی بات ہے۔ مقابلہ تو دو ہم جنس چیزوں کا ہوا کرتا ہے، خدا اور رسول ہم جنس دو چیزیں نہیں ہیں۔ خدا مثل روشنی اور رسول مثل چراغ۔ خدا کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان کچھ بھی نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ ہے۔ پھر خدا کو یہ کہنا کہ وہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ دوم یوں سمجھیے کہ دریائے بے پایہ کی خوبصورتی بجلی ہے جو دریا سے نکل کر بلب میں پہنچتی ہے تاکہ جہان کو روشن کرے۔ اسی طرح خدا بے حد کی خوبصورتی خدا بے حد کی خوبصورتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مرکز سے منتقل ہو کر کائناتی بلب میں پہنچا جس سے جہان روشن ہوا۔ پس روانی دریا کو اپنی خوبصورتی یعنی بجلی پر فخر ہے، اور خدا بے حد کو اپنی خوبصورتی رسول پر فخر ہے۔ اس لیے مشہور عام ہے کہ خدا اپنے رسول پر ہر دم درود و سلام بھیجتا رہتا ہے۔ از قرآن حاصل کلام یہ کہ دریا اور بجلی کا کوئی مقابلہ نہیں، اور نہ خدا اور رسول کا باہمی کوئی مقابلہ کہ کون بڑا اور کون چھوٹا ہے۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ دریا بہت بڑا قدرت والا ہے، لیکن پانی سے چراغ نہیں روشن کیا جا سکا۔ البتہ پانی سے جب بجلی برآمد ہوئی تب چراغ روشن کیا جا سکا۔ اسی طرح خدا بہت بڑا قدرت والا کہا جاتا ہے مگر خلق کو روشن نہیں کر سکا۔ البتہ اس کی خوبصورتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تب جہان روشن ہو گیا۔ اسی روشنی کو سراج المنیرہ کہا گیا کہ جہان روشن ہوا، کہ جہان کو روشن کیا اور ہمیشہ روشن کرتا رہے گا۔ اب بتائیے کہ جو چراغ روشن نہ کر سکے وہ بڑا ہے یا جو جہان کو روشن کر دے وہ بڑا ہے؟ قول قرآن ہے کہ رسول پر درود و سلام بھیجو، مگر یہ حکم نہیں کہ خدا پر درود و سلام بھیجا جائے۔
پس مخالفین میلاد کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنے خالص اجنبی خدا کو قیاسی آسمان پر ہی رکھیں، سراجن منیرہ کی روشنی میں مقابلہ نہ کریں، ورنہ روشن نظر کے سامنے روشن ہو جائے گا۔ تمہارا خدا کتنا بڑا ہے تو تم کو بڑا ہی دکھ ہوگا۔ عرش اور فرش، عرش اس مقام کو کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، عرش اور فرش کا تحقیقی گفتگو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، ہم نے قبت حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمد اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے، اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمد اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمد اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمد اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے، اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کی آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ یا محمد۔